فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورہ شورى قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 30 اور 31 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس مضمون کی دیگر مقامات پر بھی آیات موجود ہیں اور آج کے ان حالات کے حوالے سے یقیناً ہمیں اس آیت اور ان جیسی دیگر آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس بات کو تو ہم نے بارہا دہرایا اور دہراتے رہیں گے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ایک گائیڈ بک ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ جہاں کہیں کوئی مشکل اور مصیبت آئے انسان کی ذاتی زندگی میں یا اس کی معاشرتی زندگی میں یا ملک اور قوم کے حوالے سے، جہاں کہیں کوئی مشکل آئے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو کھول کر دیکھیں اور اس مشکل کا جو حل اور جو سبب بتایا گیا ہے اس پر ہم توجہ کریں اور غور کریں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، دنیا کا ہر کم سے کم عقل رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اگر کسی مشکل کا سبب پتہ چل جائے تو جب تک سبب دور نہیں کیا جائے گا مشکل ختم نہیں ہوگی، مصیبت ٹلے گی نہیں۔ یہ تو کم سے کم عقل رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے۔ اور جس ملک میں اتنی بڑی تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی اور کم و بیش 200 کے قریب یونیورسٹیاں اور ہزاروں کی تعداد میں کالجز، 100 سے زیادہ مختلف ٹی وی چینلز اور نہ جانے کیا کچھ ذریعے ہیں معلومات اکٹھی کرنے کے، اسباب تلاش کرنے کے، اگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی نہ مشکل کا سبب تلاش کیا جا رہا ہے نہ اس کے حل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آہیں بھرنے کا جو عمل ہے وہ کرتے رہیں۔ آہیں بھرنے سے نہ مشکل حل ہوتی ہے، نہ تبصرہ کرنے سے مصیبت ٹلتی ہے، نہ ایک دوسرے پر الزام لگانے سے ملک کے حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ یہ تو ایک معمول کی بات ہے، عام سی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو آزمانے کے لیے مختلف قسم کی مشکلات نہ بھیجی جاتی ہوں یا مختلف افراد کو اور معاشروں کو ان کے کسی گناہ کی سزا دے کر انہیں واپسی کا راستہ نہ دکھایا جاتا رہا۔ روز اول سے یہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی آیت نمبر 30 اور 31 سورہ شورى کی آئیے ہم ایک بار پھر ان پر غور کرتے ہیں۔ اگر اس پر بات پہلے ہو بھی چکی ہے تب بھی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ سننے اور جاننے کے بعد عمل کی کوئی شکل تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آمادہ نہ ہوں تو اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ اس مصیبت سے ہم سب بچ سکیں اور اس سے جان چھڑا سکیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی پہلی آیت
آیت نمبر 30 میں بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جب بھی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کسی سبب سے آتی ہے، تمہارا اپنا ہی کوئی کام، کوئی کارنامہ، کوئی کردار ایسا ہوتا ہوگا جس کے نتیجے میں وہ مصیبت تم پر آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت اپنے کریم اور رحیم ہونے کی وجہ سے تمہاری بے شمار خطائیں نظر انداز کرتا رہتا ہے، ان کی سزا نہیں دیتا، اس پر عذاب نہیں بھیجتا، اس کے لیے مہلت دیتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بڑھ جائیں تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اس کا سبب تم خود ہو، تلاش کرو کہ وہ کیا سبب ہے جس کی بنا پر ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ جب کوئی فیصلہ کر لے تو اس کی زمین پر تم اپنے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی آہ و بکا، تمہارا کوئی احتجاج اللہ کو اپنے فیصلے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات فرمائی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ایمان والو جان لو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی ولی اور ساتھی اور دوست نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، تمہارا خیال رکھنے والا، تمہارا سرپرست، تمہارا ولی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ 3 باتیں فرمائی گئیں۔ پہلی بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور مجھے نہیں اندازہ کہ شاید ہی کوئی شخص میری ان 3 باتوں سے اختلاف کر سکتا ہو، کیونکہ یہ حقائق پر مبنی ہیں، محض خیالی بات چیت نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 وجہ سے یا 2 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے سزا دیتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ہماری بے شمار غلطیاں تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے، لیکن 2 سبب ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض سخت ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو پھر سرزنش کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں واپس پلٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی سختی کرتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے کسی واضح حکم کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، مسلسل۔ ایک بار غلطی سے اللہ نہیں پکڑتا، 2-4 بار غلطیوں سے اللہ نہیں پکڑتا۔ اگر کوئی قوم یا کوئی شخص بار بار بھی اپنی غلطیوں سے توبہ کرتی رہے تب بھی اللہ نہیں پکڑتا، تب بھی سزا نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے توبہ کی اور واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ افراد کے بارے میں بھی اور اجتماعی انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل ڈالی، بندے نے توبہ کی، قوم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اس کی بھی ایک بڑی زندہ مثال بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں، قرآن مجید میں باقاعدہ درج کر رکھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی شروع ہوئی، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پوری بستی میں ہر جگہ خون ہی خون نظر آنے لگا، کھانے میں، پینے میں، رستوں میں، گھروں میں، دفتروں میں۔ قوم کو پتہ چل گیا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بھاگے بھاگے آئے موسیٰ علیہ السلام سے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے اور ہمیں مصیبت سے نجات دے دے۔
اللہ نے مصیبت سے نجات دے دی۔ پھر غلطی شروع کر دی، نافرمانی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے، ہر مقام پر یہ عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے وہ ہٹا دیا۔ پھر جرم پہ چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا۔ پھر بھاگے بھاگے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ کے حضور توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے بات کو ٹال دیا۔ یہ واقعات اس لیے بتائے گئے کہ فرد کے طور پر تو اللہ معاف کرتا ہی ہے۔ وضو کیا، بہت ساری خطائیں معاف، نماز پڑھی، بہت سارے گناہ معاف، صدقہ دیا، بہت سارے گناہ معاف۔ یہ تو انفرادی انداز میں اللہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اجتماعی گناہوں کو بھی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن جب کسی غلطی کو مسلسل کیا جاتا رہے اور اس سے واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو، نہ اس کے راستے دکھائی دیں کہ یہ لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے۔ ان میں سے 2-3 بڑے گناہ۔ ایک گناہ ایسا ہے جو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجتماعی انداز میں حکومت کے اداروں اور ان کے باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق گزشتہ 70 برس سے کیا جا رہا ہے اور اس پر پورے طریقے سے جمے ہوئے ہیں، اور اس سے توبہ کرنے کی کوئی نیت اور ارادہ ہمیں کم از کم حکومت کے اداروں میں یا ملک کے اداروں میں ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہم سب جانتے ہیں، بارہا اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے بالکل کھلے انداز میں کہا کہ ہم سود کو حرام کرتے ہیں، اور جس نے اس کو رائج کیا، جس نے اس کو رواج دیا، وہ سمجھ لے کہ اس نے طبل جنگ بجا لیا ہے ہمارے خلاف، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس نے کھڑا ہو کر بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کھلے انداز میں اللہ نے یہ بات کہی، اور ہم اس گناہ میں 75 برس سے مبتلا ہیں، اور بار بار اس گناہ کا نہ صرف اعادہ کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری بات نہیں ماننے والے، تیرے کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں ماننے والے۔ باقاعدہ ملک میں اس مجلس میں خود شریک تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ابھی ہم جوانی کے دور میں تھے، جب یہ باقاعدہ پاکستان کے تمام بڑے بینکاروں نے، ماہرین اقتصادیات نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے کئی مہینوں کی ایکسرسائز کے بعد فیصلہ کیا تھا، اور جس مجلس میں یہ فیصلہ سنایا گیا میں اس میں موجود تھا، ایک حصے کے طور پر شامل بھی تھا، کہ ہم صرف 5 برس کے اندر اندر اپنے ملک سے سود کے ہر معاملے کو آہستہ آہستہ گریجولی ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کسی بدنصیب نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اس جرم میں سپریم کورٹ بھی باقاعدہ شامل ہے اور پورے کھلے انداز میں شامل ہے۔ جانتے ہیں نا، آج کل بھی بہت ساری اپیلیں دائر کی جاتی ہیں، مقدمات پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز ایک آدھ خبر یہ آتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اس کا مقدمہ خارج کر دیا کہ یہ سماعت کے قابل نہیں ہے۔ جس مقدمے کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ قبول کر لے کہ ہاں اس پر سماعت ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ سود کے حق میں اور اس کو ختم کرنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، اپیل دائر کی گئی، اور سپریم کورٹ نے اسے قابل سماعت بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس جرم میں وہ مبتلا ہو گئی۔ مقدمہ دائر کرنے والا تو بدنصیب تھا ہی، لیکن حکومت کا سب سے سپریم ادارہ وہ بھی اس میں شریک ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں کوئی مقدمہ اگر دائر ہو جائے، درج ہو جائے، تو پھر اس کا یقین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کل پرسوں ہو جائے گا۔ آپ اس پر پوری عمر گزار سکتے ہیں کہ نہ اس پر عمل درآمد ہوگا،
اس لیے نہیں ہوگا کہ جناب آپ کا کیس عدالت میں ہے. جب تک کیس عدالت میں ہے آپ اس کے حق میں یا اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. عدالت جب فیصلہ کرے گی تو دیکھا جائے گا. پھر فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ نے ایک اللہ کی بغاوت والا فیصلہ کیا، باقاعدہ بغاوت والا. اللہ کے گھر میں قرآن کو سامنے گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، بغاوت والا فیصلہ یہ کیا کہ جس پر تمام علماء متفق، جس پر تمام ماہرین اقتصادیات متفق، جس پر تمام بڑے بڑے بینکار متفق، اور انہوں نے کہا شریعت کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس مقدمے کو نئے سرے سے شروع کرو. اس کے بارے میں فیصلہ لکھنے کے لیے نئے سرے سے ایکسرسائز کرو. بذات خود یہ بدنیتی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شریعت کورٹ نے ایک بار فیصلہ کیا اور ہم نے اسی مسجد میں اللہ کا شکر ادا کیا، شریعت کورٹ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سنبھلنے کا موقع دے دیا ہے. اور پاکستان کے بڑے 4-5 بینک اور اس کے بینکار پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپیل دائر ہو گئی. کیا اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی. ادارے کی سطح پر، حکومتی سطح پر ہم نے فیصلہ کیا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ دھڑلے سے یہ اعلان کیا، تمام چینلز پہ یہ نشر ہوا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ 15% سود پر ہم اپنے معاملات کو چلاتے رہیں گے. جاپان جیسا کافر ملک 1% سود پہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کو سپریم ماننے والے کہتے ہیں کہ 15% سود کے کاروبار کو ہم چلاتے رہیں گے. یہ ہے پہلی بغاوت کہ جو ہم مستقل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمارے معاملات کو، معاشی معاملات کو سنبھالے گا، تو یہ توقع رکھنا عبث ہے. دوسری بڑی غلطی جس میں ہم سب، میرے اور آپ سمیت ہم سب شریک ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ اپنے معاملات دیانت اور صداقت کی بنیاد پر، سچائی اور امانت کی بنیاد پر نہیں چلاتے، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. رسول اللہ کا خود فرمان ہے، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِقْيَاسِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. جس قوم نے بھی ماپ تول میں، لین دین میں کمی بیشی کی، بددیانتی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہے. ان کے حکمران ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے مال و متاع کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس جرم میں کیا ہم سب لوگ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے درجے میں کسی نہ کسی اعتبار سے شریک نہیں ہیں؟ تلاش کرنا چاہیں تو ہر شخص کو اپنے اندر باقاعدہ پریشانی کے پسینے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اگر وہ دیکھنا چاہے تو. اب کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے، یا کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ مجھے خالص دودھ ملتا ہے، تو اس کی آواز کو سن کر حیرانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو خالص دودھ ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی شخص کہے کہ مجھے دوا بالکل عین مرض کے مطابق اور بالکل صحیح ملتی ہے بنی ہوئی، تو وہ بھی حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا امریکہ سے منگوائی تھی آپ نے، جاپان سے منگوائی تھی؟ کوئی دوست یار ہوگا جس نے وہ خالص دوا آپ کو بھیج دی ہے. یہ تو عام سی بات ہوگی ہمارے درمیان میں، اور اس جملے کو مجھ سمیت دہرایا جاتا ہے کہ جناب رشوت کے بغیر، جھوٹ کے بغیر، تھوڑے سے دھوکہ کرنے کے بغیر معاملات ہی نہیں آگے بڑھتے. تو کیا یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بغاوت نہیں ہے؟ یہ ہے وہ روحانی اور دینی اعتبار سے اللہ کی بغاوت جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہر آنے والا حکمران پہلے سے زیادہ ظالم بن کے آتا ہے اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے والا بن کے آتا ہے. دوسرا گناہ جو ہے
یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرا گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں، دانشور اس پر متفق ہیں، اہل علم اس کی خبر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ جو بھی اس کے نظام قدرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سدھارے گا، سنوارے گا، سیدھا کرے گا، حالات بہتر ہوں گے۔ اور جو نظام قدرت کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جاپان جیسا سدھرا صاف ستھرا ملک بھی اگر ہو تو چند سال کے اندر اندر وہ بھی کھنڈر بن جائے گا۔ امریکہ بہادر جیسا طاقتور ملک بھی ہو تو وہ بھی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ قانون سب کے لیے عام ہے، اور وہ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نے زندگی کو بحال کرنے کے لیے پانی، دریا، چشمے، بادل، ان سب کا ایک پورا نظام قائم کر رکھا ہے، اور پھر ہم انسانوں کو عقل دے کے، ہاتھ پاؤں کی طاقت دے کر، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس کے اسباب بنا کر ہمیں یہ کہا کہ میری اس پانی کی نعمت کو اگر اپنے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو۔ جو بھی بنائے گا ہم اس کے لیے اپنے پانی کو رحمت بنا دیں گے، اپنے پانی کو رحمت بنا دیں گے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ آج سے 1000 سال پہلے کوئی سوچے تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اس پانی کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، کیسے مفید بنا سکتے ہیں، تو آج یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنے تجربے ہو چکے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ بات کہنا کوئی جاہل ہی کہہ سکتا ہے یا کوئی کم عقل ہی کہہ سکتا ہے، اس کی سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے دونوں حوالوں سے اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرنا ہے۔ پاکستان جب سے بنا، پانی کے حوالے سے 2 باتیں ہم مسلسل سنتے رہے ہیں، اور اب زیادہ سنا ان ایام میں۔ سب جانتے ہیں کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی وسائل بنا رکھے ہیں۔ یہ اونچی نیچی پہاڑیاں، یہ نشیب اور فراز زمین کے اندر، اس میں درختوں اور جنگلات کا ایک پورا نظام، اور اس کے باوجود بھی انسانوں کو سمجھایا کہ اگر تم اس پانی کو اور محفوظ کرنا چاہو تو پھر کہیں دیوار کھڑی کر دو، کہیں پتھر اکٹھے کر دو، کہیں زمین کے اندر پانی کو شامل کر لو، تو یہ پانی کئی مہینوں تک تمہارے لیے کارگر ہو سکتا ہے۔ ابھی کراچی میں نے چند روز پہلے ہی کچھ کالمز پڑھے اور کچھ لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے بھیجی کہ پرانے کنویں جو تھے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ریپیئر کیا، اور پانی کے بہاؤ کا جو بارش کے بہاؤ کا جو راستہ تھا اس راستے کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور کہا کہ اس کنویں میں، انہوں نے مختلف کنویں دکھائے، اس کنویں میں 35,000 گیلن بارش کے ایک دن کے پانی سے جمع ہو جاتا ہے، اور اتنے مہینے تک آس پاس کے تمام جو بورنگ والے نلکے ہیں یا کوئی اور بورنگ کہیں کسی گھر میں موجود ہے تو انہیں پانی ملتا رہے گا۔ اور دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں باقاعدہ یہ ریسرچ ہو چکی۔ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر آج سے 3 مہینے پہلے باقاعدہ سرکاری طور پر کچھ لوگ جو اسی میدان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی مل کر یہ سوچا کہ اگر ہم اسلام آباد کے اندر جگہ جگہ ایسے کنویں بنا دیں کہ جس میں پانی زمین کی تہوں میں چلا جائے، نیچے چلا جائے، تو اسلام آباد کے اندر پانی کئی مہینوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں سب، لیکن اگر نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے، اور ایسے نہیں جانتے کہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے۔ اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کے نتیجے میں جنگل کٹنے کی وجہ سے سیلاب ایک بڑا سبب، مختلف مقامات پر ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے دوسرا سبب، اور تیسرا آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی، میں نے کوئی 4 مرتبہ سنی کہ 26 چھوٹے بڑے ڈیم وہ اس سیلاب کے ذریعے سے تباہ ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے یہ ڈیمز بنائے، اگر چین ہوتا تو ان لوگوں کو پھانسی ہو جاتی، جاپان ہوتا تو ان کے انجینئرز اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوتے۔
لیکن ہمارے ہاں صرف خبر آئی ہے کہ 26 ڈیم ٹوٹ گئے اور یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا عذاب ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، اللہ کا عذاب اس وجہ سے ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. ان کو سزا ملنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے ڈیم بنائے، اور یہ ڈیم جو ہیں یہ کچے گھر کی دیواریں تو نہیں بنی تھی، ان کی تو اندر باقاعدہ اس بات کی ریسرچ کی جاتی ہے کہ کتنا پانی سنبھال سکتے ہیں، اور اگر اس کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے. تو دو بڑے گناہ، ایک اللہ سے بغاوت، ایک اپنی بے ایمانی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام کی خلاف ورزی. اور پھر ظلم اس کے علاوہ مزید اور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی خبریں یہ بھی آئیں کہ فلاں سردار نے جنوبی پنجاب میں اپنے کھیتوں میں آنے والے پانی کو گاؤں کی طرف موڑ دیا. سندھ کے فلاں وڈیرے نے اپنے سیلاب کو فلاں گاؤں میں دھکیل دیا. یہ بھی بذات خود جرم، اس جرم کو ہم سب جاننے والے ہیں، جس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جہاں آواز اٹھائی کچھ بندوبست ہو گیا. لیکن سامعین گرامی، اللہ کی یہ کتاب ہماری دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجی گئی ہے. وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجی گئی ہے. اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے اپنی دنیا کو نہیں سنوارا، اس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی محنت نہیں کی. اپنی دنیا کو عدل، انصاف، علم، حکمت، دانائی، عزم، نیت، اس کی بنیاد پر سنواریں گے تو انہی چیزوں نے آخرت کو سنوارنا ہے. اس اعتبار سے ان دونوں آیتوں کو ضرور پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری غلطیاں معاف کرتا رہتا ہے، اب بھی کرے گا، اب بھی کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے اسی طرح کی مشکل میں ہم لوگ مبتلا ہوئے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاملات کو سنبھالا جاتا، لیکن 12 سال کے بعد ہم پھر افسوس اور ایک دوسرے پر الزامات اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریں، اپنے معاملات کو درست کریں. میں اپنے معاملات کو، آپ اپنے معاملات کو. سب سے پہلا کام دیانت اور امانت کو خود اختیار کرنا. دوسرا بڑا کام کہ جہاں کہیں اجتماعی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. اور تیسرا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی جو قوانین قدرت ہیں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں. اور میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج کے ان حالات میں بھی ہم میں سے بہت سارے افراد جب پانی اپنے نل کا کھولتے ہیں تو سڑک پر کئی کلومیٹر تک وہ پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جرم تو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں. اس سے ہی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی کچھ امید کی جا سکتی ہے. رب ذوالجلال ہمیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے جہاں عقل عطا فرمائے، وہاں حکومتی سطح پر بہتر فیصلے کرنے کی بھی انہیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.